السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم مبین عاشق ایک بار پھر آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسجد درار کیوں بنائی گئی اور اس کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا؟ اس کو بنانے کی کیا وجہ تھی اور ختم کیوں کر دیا گیا؟ اللہ پاک سورہ توبہ کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے، کلام اللہ ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ یہ واقعہ رجب 9 ہجری کو پیش آیا جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو ابو عامر نامی ایک شخص کو حضور نے دعوت اسلام پیش کی، تو اس نے کہا کہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں۔ تو محبوب علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ ان کی جو تعلیمات تھیں وہ اب موقوف کر دی گئی ہیں، تم میری تعلیمات پر عمل کرو۔ تو وہ جو تھا اس نے دین حق کی تعلیم قبول نہ کی اور کفار کے ساتھ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں بھی لڑیں مگر وہ ناکام و نامراد رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جہاد کے ذریعے نہیں ہرا سکتا تو وہ شام چلا گیا۔ شام جانے کے بعد اس نے اپنے خاندان، اپنے برادری، اپنی فیملی سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جتنا بھی مال و زر، مال اسباب ہے اس سب کو اکٹھا کرو۔ جب انہوں نے اکٹھا کیا تو اس نے کہا اس سے ایک مسجد بناؤ۔ جب مسجد بن گئی تو پھر اس نے پیغام بھیجا کہ تم اللہ کے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مسجد کے اندر 2 رکعت نماز ادا فرما دیں تاکہ یہ مسجد اللہ پاک کے قرب کے اور بھی زیادہ نزدیک ہو جائے۔ تو جب یہ لوگ مسجد بنانے کے بعد محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے جا کے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں چلیں، ہم نے مسجد بنائی ہے، تو انہوں نے اپنے اوزار پیش کیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدینے کی جو گلیاں ہیں وہ تنگ ہیں، اگر رات کے وقت کوئی عبادت کرنا چاہے، اگر کوئی بیمار ہو، اگر کوئی معذور ہو، کوئی ضعیف العمر ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس مسجد میں نماز ادا کر سکے۔ ہم نے اس نیت کے ساتھ، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ان کے الفاظوں کو واضح طور پر فرمایا ہے، ان اردنا الا الحسنى، انہوں نے کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ تو جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پہنچے تو محبوب علیہ السلام جہاد کی تیاری کر کے تبوک کی طرف جا رہے تھے۔ جب انہوں نے جا کے اپنی بات کہی تو جواباً محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو میں غزوے کی طرف جا رہا ہوں، واپسی پر آ کے دیکھتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام غزوے کے لیے روانہ ہو گئے تو اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ اے محبوب آپ اس مسجد میں نہ جائیے گا کہ ان کے ارادے نیک نہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ کفر کرنا چاہتے ہیں اس مسجد میں، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ تفریق کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عامر جو تھا اس کا مسجد بنانے کا یہ مقصد تھا، وہ چاہتا تھا کہ جب مسلمان مسجد میں آئیں گے تو میں ادھر تبلیغ کروں گا، محبوب علیہ السلام کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکاؤں گا اور اپنا اسلحہ ساز و سامان اس مسجد میں رکھوں گا تاکہ بوقت جہاد، بوقت لڑائی جو تھا اس وقت وہ کام آ سکے۔ تو اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ ساری بات بتا دی۔ محبوب علیہ السلام غزوہ تبوک پہ چلے گئے۔ غزوہ تبوک پر فتح حاصل کرنے کے بعد جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ میں لوٹے تو محبوب علیہ السلام نے چند صحابہ کرام کو بھیج کر اس مسجد کو جو تھا وہ نیست و نابود کر دیا، اس مسجد کو جلا دیا۔ علماء کرام کے نزدیک اس مسجد کو جلا دیا گیا اور اس لیے اس مسجد کو جو تھا مسجد درار کا نام دیا گیا تھا۔ اللہ پاک اس سے اگلی آیت میں فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ اے محبوب آپ اس مسجد میں جائیے جو مسجد حق کے راستے پر بنائی گئی ہو، اس مسجد میں بالکل بھی نہ جائیے گا جو مسلمانوں کے نقصان کے لیے بنائی گئی ہو یا مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے مسجد بنائی گئی ہو۔ تو اس لیے مسجد درار جو تھی
اس کو ختم کر دیا گیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیج کر ہی اس مسجد کو ختم کرایا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔